باتیں مکہ اور مدینہ کی، باتیں مکہ اور مدینہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے مکہ مدینے کی باتیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، مکہ مدینے کی باتوں کے حوالے سے ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہیں، اور پہلا ایپیسوڈ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اسے بھی ضرور دیکھ لیجئے، جس میں ابتدائی مکہ شریف کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں حاجی صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ حاجی صاحب، مکہ شریف عاشقوں کا قبلہ ہے اور مسلمانوں کا قبلہ ہے ڈیفینیٹلی۔ مکہ مکرمہ میں بہت ساری جو زیارتیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے بتایا۔ مکہ مکرمہ کو بنایا کیسے گیا؟ اس سے سب سے پہلے کس نے آباد کیا؟ مکہ یہ آباد کیسے ہوا؟ ٹھیک، اچھا، ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلے تو یہ اندازہ ہو کہ حضرت اسماعیل کیسے ملے۔ 99 سال کی عمر میں ولادت ہوئی حضرت اسماعیل کی، اور اس سے پہلے بے اولاد تھے۔ ہاں، مطلب اولاد کی تمنا ہے، بیٹے کی تمنا ہے، اور دعائیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک منٹ کی بات اور کر لوں کہ یہ سبق بھی لے لیں کہ اللہ کے خلیل ہیں، 99 سال تک دعائیں ہیں، مگر صبر ہے، صبر ہے، اللہ سے شکوہ نہیں، مایوسی بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں 2-4 مہینے ہم کوئی دعا کریں نہ پوری ہو تو لوگ اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا زبردست درس ہے کہ ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں، وہ اللہ کے خلیل ہیں اور ان کو 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر اطمینان اور یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کچھ مانگ رہے اور نہیں مل رہا نا تو وہی بہتر ہوگا۔ بہرحال ایسی مرادوں سے کوئی بیٹا ملے تو اس سے پھر پیار کتنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور آپ کو کہا گیا کہ اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو ایک ایسے لکودک صحرا میں چھوڑاؤ، نہ جہاں پانی ہے، نہ باغ ہے، نہ ریگستان ہے اور پہاڑ ہے، بس، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی لیا، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک لکودک صحرا میں چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا، پھر جواب نہیں دیا۔ تو تیسری بار کہا کہ یہ بتا دیں کہ جو آپ یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں رب کا حکم ہے۔ تو اب جواب سنیے بی بی ہاجرہ کا، وہ کہتی ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچیے، اپنی زوجہ کو، اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے حکم پر آ گئے، اور اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں کیسے مکہ آباد ہونے کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک تو کھجور پانی وغیرہ چلا، اور اس کے بعد اتنی بھوک پیاس ہو گئی کہ بی بی ہاجرہ کا اپنا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب ماں کے پاس بھی دودھ نہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ حضرت اسماعیل تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مطلب وہ پیاس سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پانی کی تلاش میں، ماں تو بے قرار ہو جاتی ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ چلنا شروع کیا، کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں پانی، کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں۔ اب میں نے پچھلے سلسلے میں کہا تھا کہ ہم بتائیں گے کہ جو میلین اخضرین ہیں، جب صفا مروہ ہم کرتے ہیں تو گرین لائٹس پر ہم دوڑتے ہیں اور باقی جگہ پر نارمل چلتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ جب پانی کی تلاش میں چل رہی تھی نا تو حضرت اسماعیل کو دیکھتی بھی جا رہی تھی۔ اب تھوڑا سمجھیے گا، جنہوں نے مکہ پاک دیکھا ہے ان کو پتا ہے صفا مروہ سے کعبہ اتنا دور نہیں ہے۔ اب یہ تو عمارت بن گئی ہے تو کعبہ کم نظر آتا ہے، ورنہ اگر نہ ہو تو آپ سوچیں کہ کعبہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل وہیں کعبے، اب تو اس وقت کعبہ نہیں تھا، تو وہیں کہیں بیٹھے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے۔ حضرت بی بی ہاجرہ چل رہی ہیں اور دیکھتی بھی جا رہی ہیں۔ تو ہوتا کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی بیچ میں پہاڑی آتی تھی کہ جس پر بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے۔ چھوٹی سی وادی آتی، نہیں، پہاڑی سی، بتایا جاتا ہے کہ چھوٹی سی ایسی پہاڑی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے بیچ میں آتی تھی، وہ بیچ میں آ جاتی تھی تو وہ نظر نہیں آتے تھے۔ اب بیچ میں پہاڑ آ جائے تو اب بیٹا نظر نہیں آ رہا، وہ دوڑتی تھی وہاں پر۔ اچھا، دوڑتی تھی تو پھر جیسے ہی بیٹا نظر اوپر چڑھ جائے، ہاں، اب یہ کراس ہو جائے نا، وہ کراس ہو جائے اور پھر حضرت اسماعیل نظر آ جائیں۔ صحیح۔ تو اب جیسے ہی وہ کراس ہو جاتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر آ جاتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ، اب آپ غور کریں کہ جتنے قدم وہ دوڑی وہ جگہ دوڑنے والی ہو گئی۔ جب بیٹا نظر آتا تھا تو وہ نارمل چلتی تھی، تو اب ہمیں نارمل چلنا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اس ماں کی ادا کو کیسا باقی رکھا گیا کہ جیسے انہوں نے اسٹیپ اٹھائے ویسے ہی ہم نے اسٹیپ اٹھانے۔ اچھا، یہ ایک اور حکمت کی بات، وہ تو خاتون تھی۔ اچھا، خاتون دوڑی ہیں اور اب عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ نہ دوڑا جائے، عورتوں کو منع، صرف مرد دوڑتے ہیں، صرف مرد دوڑتے ہیں۔
اچھا عورتوں کو دوڑنے سے جو روکا گیا علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ مرد بھی ہوتے ہیں, عورت مردوں کے ساتھ دوڑے گی تو اس کی بے پردگی کے امکانات ہیں. اب آپ سوچیں کہ جو شریعت صفا مروہ پر اس طرح پردے کے احکام بیان کر رہی ہے تو جو عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اچھا یہی حجنیں وہاں جا کر تو اس پردے کا اہتمام کر لیتی ہیں مگر باہر نکل کر پھر ان سے بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے, یا وطن آ کر کر رہی ہوتی, تو انہیں سوچنا چاہیے. تو اب پھر کیا ہوا کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب حضرت اسماعیل نے وہاں پر رونا شروع کیا اور اپنے پیروں کو ہلایا, جبریل امین تشریف لائے اور انہی پیروں کے قریب ایک جگہ پر اپنا پر اس جگہ پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا. اب وہ پانی کا چشمہ اتنی تیزی سے بہا کہ بی بی حاجرہ جب آتی ہیں تو اب ان کی زبان سے نکلا زم زم. اب عربی میں زمزم کہتے ہیں رک رک, وہ گویا چاہتی تھی کہ پانی تھوڑا سا رک جائے لیکن وہ اسپیڈ سے جا رہا تھا, اب اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا. اچھا اشفاق بھائی ایک اور بڑی کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں, جنہوں نے جیوگرافی تھوڑی سی پڑھی ہے یا دنیا کے نقشوں کو تھوڑا دیکھتے ہیں, بلکہ کبھی آپ کو بھی میں کہوں گا کہ آپ اس کو جب گوگل پہ ورلڈ میپ دیکھیں تو اس کو کبھی اس کو ڈگ ڈاؤن کیجیے گا. جب آپ اس کو اندر کیا کہتے ہیں زوم کرتے جائیں گے نا, ہم ایک بار ایجپٹ گئے تھے. ایجپٹ کا نقشہ بہت عجیب ہے, اگر آپ ایجپٹ کے نقشے کو دیکھیں نا تو بالکل سیدھی آبادی ہے, بہت بڑا ملک ہے مگر صرف بیچ میں ہی آبادی ہے, رائٹ لیفٹ میں بالکل خالی ہے. تو میں نے کہا کیا وجہ ہے, تو غور کیا جب اس کو زوم کیا نا تو پتہ چلا کہ بیچ میں پانی ہے, دریائے نیل جو ہے نا وہ چل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آبادی ہے. تو پتہ یہ چلا, اب غور کریں دنیا میں جہاں پانی ہے نا وہاں آبادی ہے. اب پاکستان کو دیکھ لیں, آپ کو بلوچستان میں کم آبادی کیوں ملتی ہے, بہت بڑے بڑے علاقے خالی ہیں. جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں انسان نہیں بچ سکتا. بہت اچھی بات ہے نا, بڑے بڑے ریگستان کیوں خالی ہوتے ہیں, پانی نہیں ہوتا. پانی ہے وہاں. یہ مکے کی آبادی کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا, یہ پانی نکلا اور آبادی شروع. اب کیا ہوا, بی بی اب قافلے گزرتے تھے, جب قافلے گزرے انہوں نے پانی دیکھا تو انہوں نے بی بی حاجرہ سے اجازت مانگی کہ کیا ہم یہاں رک سکتے ہیں. آپ نے رکنے کی اجازت دی, ایک رکا, دو رکے, قافلے رکے, آہستہ آہستہ پڑاؤ کی جگہ بن گئی, پانی ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ نے ماشاءاللہ بیر روحا کے بارے میں سنا ہوگا کہ بیر روحا وہ ہے جو 70 انبیاء نے جو ہے وہ پانی پیا ہے. وہ وجہ کیا ہے, کیونکہ وہ جب آپ مکے سے مدینے جاتے ہیں یا پہلے شام سے قافلے آتے تھے مکے کے لیے, جب شام سے مکے آئیں گے تو یہ راستے میں پڑتا ہے. اچھا, تو جب آپ کو جہاں پانی ملے گا نا وہاں لوگوں کا پڑاؤ ملے گا ہی ملے گا. تو انبیاء حج کرنے آتے تھے تو یہ راستے کا کنواں تھا, تو یہاں پر انبیاء نے بھی پانی استعمال کیا. تو پانی جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, یہ نیڈ آف دا لائف, سب سے بڑی نیڈ ہے, یہ انسان جی نہیں سکتا. تو اب وہ زمزم کا کنواں ایکچولی آباد کاری کی بڑی وجہ بنی, پوری بنیاد ہو. اب آباد ہوتا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم, وہ واپس آئے, جب تشریف لائے تو اب کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا. اب یہاں بھی بڑی دلچسپ بات ہے, کعبے کی جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کعبے کی جو ڈائمنشن ہے نا, جو جگہ ہے حدود اربع جس کو کہہ لیں, وڈتھ اور لینتھ کہہ لیں, یہ بڑی کروشل ہے کیونکہ اسی کے اوپر بیت المعمور ہے, اس کو رائٹ لیفٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں حضرت آدم علیہ السلام والی بنیادوں پر کعبہ کیسے بناؤں. بھائی دیکھیں آج تو بڑا آسان ہے, آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیں, آپ کو ایک میپ مل جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کی ڈیمارکیشن ہے, اتنا پلاٹ چوڑا ہے, اتنا لمبا ہے, آپ اپنی بنیاد کھود لیں. کعبے کے لیے کوئی سائیڈ میپ نہیں دیا گیا تھا ان کو, روڈ وہ کس کو کہتے ہیں کہ ڈیمارکیشن پلان نہیں دیا گیا. اللہ کی رحمت کا انداز دیکھیں, قدرت کا انداز دیکھیں کہ ایک بادل کو بھیجا گیا, تو وہ بادل کا سایہ ایگزیکٹلی وہی سائٹ پلان تھا کہ جہاں کعبے کی تعمیر کرنی تھی. آپ دیکھیں رحمت قدرتی پلان. تو اب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کرنی تھی, اب پتھروں کی ضرورت تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ آپ جبل ابو قبیس سے پتھر لائیں, قریبی پہاڑ وہی تھا. تو اب جبریل امین نے انہیں گائیڈ کیا, انہیں بتایا کہ یہ 2 پتھر بھی ساتھ لے جائیں. یہ وہی پتھر تھے جس میں مقام ابراہیم بھی آ گیا اور حجر اسود بھی. حجر اسود تو نصب کیا گیا, بعد میں نصب کیا. دوسرا پتھر کس کام کے لیے؟ مقام ابراہیم جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی. اچھا اس پتھر نے کیا کمال کیا, یہ کیسا کمال کا پتھر تھا کہ آپ دیکھیں, جب بھی آپ ماشاءاللہ آپ بھی کعبے پر گئے کہ حضرت یہ جو کعبے کی دیواریں نا کافی اونچی ہیں جی, ایک قد آدم سے بہت اونچی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی اوپر پتھر کیسے رکھے؟ دنیا میں جب بھی کوئی اونچی عمارت بنانی ہوتی ہے, کوئی لفٹر چاہیے ہوتا ہے, کوئی لفٹ چاہیے ہوتی ہے. مقام ابراہیم نے لفٹ کا کام کیا. جیسے جیسے کعبے کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی, مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا جاتا. جب نیچے ضرورت پڑتی وہ نیچے ہو جاتا. یہ اللہ کی قدرت کا ایسا شاہکار تھا, اور اس طرح یہ پورا کعبہ تعمیر ہو گیا. یہ معجزات کے ساتھ تعمیر ہوا. کیا کمال, اللہ کے نبی کے معجزے بھی ہو رہے ہیں. 2 انبیاء اس میں شامل ہیں تعمیر کے لیے, اور سبحان اللہ. اچھا پھر اس کے بعد جب یہ تعمیر ہو گیا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاؤ. جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ان کی آواز کو عالم ارواح میں بھی سنا گیا, اور پھر ماشاءاللہ لوگ آنا شروع ہو گئے. اور ایسی دعا کی حضرت ابراہیم
ابراہیم نے کہ اس کی آب و ہوا کے لیے دعا کی, اس کے پھلوں کے لیے دعا کی, لوگ اس کی طرف دل کھنچ جائیں اس کے لیے دعا کی. اور واقعی اشفاق بھائی دل جڑ جاتے ہیں مکے سے اور کعبے سے, دل جڑ جاتا ہے. اور جس نے سچی بات یہ کعبہ 1000 بار آپ تصویروں میں دیکھ لیں, آپ ویڈیو میں دیکھ لیں, بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں جس نے 1000 بار وہاں جا کر بھی دیکھا ہے, جب جب کعبے کے پاس پہلی بار اپنے سفر میں جاتا ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے. کعبے کے سامنے جا کر نا جو منظر اور جو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا سا انسان ہوں میں, بالکل, اور کدھر آ گیا ہوں, واقعی اسپیچ لیس ہو جاتا ہے انسان. مطلب کدھر آ گیا میں, واقعی میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ کے گھر کے بار یقین نہیں آ رہا ہوتا, یقین نہیں آ رہا ہوتا. اور پھر جو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور جو اس کی کیفیت بنتی ہے, اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اور واقعی اگر کسی اچھے ماحول سے وابستہ رہا ہو اور پھر جیسے پہلے سے پڑھ لیا ہو کعبے کی عظمت کو, پھر تو اس کے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ جو دعا مانگے, تو وہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی وہ بات کہی تھی نا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی, چلے بات چلی بھی ہے, ماشاءاللہ اللہ کرے ہمارے حاضرین اس سلسلوں کو سن کر مزید شوق پیدا کریں جائیں. تو کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر دعا کون سی مانگنی چاہیے, کیونکہ ہے تو قبولیت کا مقام. تو اس پہ علماء نے بڑی پیاری باتیں کہی کہ درود پاک پڑھ لے, کہ درود پاک قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ویسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد کلمہ پاک, اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ میں جو بھی نیک اور جائز تیری بارگاہ میں کروں وہ قبول ہو. تو یہی قبول ہو گئی تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. یہاں پر شعر بھی ہے, ضرور ضرور ہم پڑھ لیتے ہیں, اللہ کرے یہ دعا قبول ہو جائے. یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کریں, یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آبی ربنا کا ساتھ ہو, قدسیوں کے لب سے آبی ربنا کا ساتھ ہو, آمین. اچھا حضرت صاحب یہاں پر ایک اور دعا بھی مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, وہ دعا بھی قرآن شریف سورہ بقرہ میں ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا. حضور علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی کہ وہ خاص رسول, وہ خاص نبی, اپنا محبوب پیدا فرما دے. اور یہ دعا بھی جیسے کہ آپ نے پھلوں کے بارے میں فرمایا, یہ دعا بھی قبول ہوئی. دل کھنچتے ہیں, یہ بھی قبول ہوئی. اور بھی اپنی ضروریت کے لیے دعا کی گئی ہے, نماز پڑھتے رہے, نماز ہے وہاں پر. اور پھر حضور علیہ السلام کی ولادت اور بعثت کے لیے اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کوئی بڑا کام کریں, نیکی کا کام کریں تو دعا کرنی چاہیے. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت نقطہ آپ نے بیان کیا کہ کعبے کی تعمیر کے بعد بھی آپ نے دعا کی, اپنے گھر والوں کو جب وہاں چھوڑ کر آئے تب بھی دعا کی. تو یہ واقعی قربانی کے وقت دعا کرنا, نیکی کے بعد دعا کرنا, اور دعا کرتے رہنا. اشفاق یہ بھی بڑا ایشو ہے کہ ہم دعاؤں میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں. لوگ سب کے پاس جاتے ہیں, رب کے پاس نہیں جاتے. اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں کتنی دعائیں ہیں آپ سوچیں. میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی پڑھے نا تو ایسا لگتا ہے نبی پاک تو قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے. اب کیسے؟ آئینہ دیکھنے کی دعا, پانی پینے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, کھانے سے پہلے کی دعا, بات کی دعا, ایون واش روم میں جانے سے پہلے کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, جاگنے کے بعد کی دعا. آپ سوچیں اتنی سرما لگانے کی دعا, دعائیں کتنی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پیارے آقا ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ پر دعائیں مانگ رہے ہیں. اور ہم سوچیں پورے دن میں کتنے کام کر رہے ہیں, دعائیں نہیں مانگتے. بندہ کنیکٹ بھی ہے نا اللہ پاک سے, اللہ سے ہر وقت لا لگی ہوئی. اور ان دعاؤں کی اگر میننگ پڑھ لیں تو پھر تو اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو تھا, مگر سرکار دو عالم علیہ السلام کا. اچھا پیارے آقا علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں ایک اور کنیکٹیوٹی میں آپ کو بتاؤں. ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. آپ کے بعد جتنے انبیاء ہیں وہ آپ کی اولاد سے ہی ہوئے. اچھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی بھی آپ ہیں. سبحان اللہ. اچھا لیکن ایک اور جو خوبصورت کنیکٹیوٹی ہے نا کہ پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے آقا علیہ السلام سے جو چہرے میں مماثلت تھی نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی. اچھا پھر نبی خوبصورت بھی پھر ایسے ہی کیسے ہوں گے. اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام کا یہ جملہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. اچھا سبحان اللہ. اچھا
آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے سے مماثلت ہے، کیونکہ آپ کے آباء و اجداد میں سے ہے نا، تو یہاں جو اپنے بزرگوں سے بارے میں ذکر کس طرح کرنا ہے، عزت کس طرح دینا ہے، یہاں مطلب وہ کیا خوبصورت انداز ہے. تو یہ بھی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی ملاقات بھی ہوئی، اور وہ معراج کی رات جب آسمانوں پر پیارے آقا تشریف لے گئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم گناہ گاروں پر بھی ایک مہربانی فرمائی. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ حضرت ابراہیم نے سرکار علیہ السلام کے ذریعے سرکار کی امت کو سلام بھیجا. تو ہمیں سلام بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اپنی امت کو میرا سلام دیجیے اور ان سے کہیے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جنت کی زمین خالی ہے، آپ کی امت سے کہیے اس میں درخت لگائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہہ کر. سبحان اللہ. یعنی ہمیں باقاعدہ راستہ بھی بتا دیا کہ جتنا ذکر الہی کرتے رہے جنت میں باغات لگا لیں. سبحان اللہ. اچھا یہاں پر اگر مختصر یہ ذکر بھی ہو جائے کہ قربانی بھی وہی ہوئی، ابتدائے قربانی جو لاکھوں نہیں بلکہ یوں کہیں مکے میں ہوئی، اربوں لوگ جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں ہر سال، تو قربانی بھی اسی سرزمین پر ہوئی اور اس کا حکم بھی وہیں پر دیا گیا. سبحان اللہ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم ملا اور آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دی. قربانی کی تو سیرت کمال ہے نا. پھر اسی سرزمین پر آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ عظیم بات ہے، مکے کے اندر ہی ہوا. اور پھر میں یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ جب قربانی ہونے لگی اور جنتی مینڈھا آ گیا فدیے میں، تو جو تکبیر ہے نا اس کے پیچھے بڑا پیارا سینیریو ہے کہ جب یہ قربان کر رہے تھے تو جو جنتی مینڈھا آیا تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مینڈھا بھی آ گیا، جبرائیل امین بھی آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے انہوں نے سنا کہ جب یہ آواز آ رہی تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ تکبیر کتنی پیاری ہے کہ جس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل امین کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، درمیانی حضرت ابراہیم کی، اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. جب بھی تکبیر پڑھے تو یہ سینیریو بھی یاد کرے کہ کیسی قربانی مکے کی سرزمین پر ہوئی ہے اور یہ کیسی داستان ہے. ذرا سوچیں اگر ہمیں کہا جاتا کہ اپنا ایک بچہ قربان کرے، کم از کم زندگی میں ایک ہی بار کرے، ہم میں سے کون کر پا؟ ہمیں ضرورت نہ تھی. کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ جانور قربان کریں، خود ہی کھا جاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے ہیں، اور قربانی کا ثواب بھی ملتا ہے. تو اللہ کرے کہ اس سنت ابراہیم کا صدقہ ہمیں نصیب ہو. وہ جو جنتی مینڈھا تھا اس کے سینگ بھی کہا جاتا ہے کہ کعبے کے اوپر یا اس کی زیارت قریب میں ہوتی تھی. جی پہلے موجود تھے، بعد میں وہ کسی حادثے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جل گئے. بہت ساری عظمتوں کا ایک مرکز ہے کعبہ مشرفہ. کعبے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بھی کوئی فضیلت یا اس کے لیے کوئی دلجوئی کا سامان ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہاں جو موسم ہے وہ نارملی گرم رہتا ہے، موسم تبدیل رہتا ہے ہمارے شہروں کے مقابلے میں، اور پھر ساتھ ساتھ ایک بندے کی وہاں تھکن والی کیفیت بھی ہوتی ہے. جی پہلے تو میں کعبے کی گرمی کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت گرمی میں طواف اس طرح کیا کہ نہ کلام کیا نہ کسی کو تکلیف دی، ہر پھیرے پر استلام کیا تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ محو ہوں گے اور 70,000 درجے بلند ہوں گے. تو وہاں کی گرمی سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہ گرمی انشاءاللہ جہنم کی گرمی سے بچائے گی، محشر کی گرمی سے بچائے گی. اور بیماری کے حوالے سے ایک حدیث پاک طویل ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو مکہ پاک میں ایک رات بیمار رہا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو آپ سوچئے کہ اچھا پھر یہاں مرنے والوں کے لیے بھی فضائل بیان ہوا کہ ان دونوں حرم میں سے، یعنی مدینے کے تو الگ سے بھی فضائل ہیں مگر ان دونوں حرم کے بھی مشترکہ فضائل ہے کہ ان دونوں حرم میں سے جو کسی کا انتقال یہاں پر ہو گیا وہ امن والوں میں اٹھایا جائے گا. اب آپ سوچیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام قیامت کے دن اپنے روضے سے باہر آئیں گے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر اہل بقیع، اور پھر اس کے بعد نبی پاک کے ساتھ اہل معالی جو مکے کے قبرستان کے لوگ ہیں. جس طرح جنت البقیع مدینے میں ہے تو جنت المعلی جو ہے وہ مین قبرستان کتنا مبارک ہے. جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما، اور کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے وہاں مزارات ہیں. تو یہ بڑا مقدس قبرستان ہے. یعنی یہ وہ شہر ہے جس کی زندگی برکت والی، جس کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر. وہاں بیمار ہوں تو فضیلت، وہاں کی گرمی پہ صبر کریں تو فضیلت، اور وہاں مر جائیں تو بھی جناب بیڑا پار ہے. تو اس کیوں مکے سے پیار نہ کریں، اس کی ایک ایک چپے سے کیوں نہ پیار کریں. میرے آقا کی بہت ساری یادیں ہیں. مگر اشفاق بھائی یہاں میں چاہوں گا کہ اس میں ایک اور بات ہم ایڈ کر لیں. مکے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور واقعی یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ جہاں نیکیاں زیادہ ہوں، جہاں کی رسپیکٹ زیادہ ہو، وہاں کی ڈس رسپیکٹ جو ہے وہ زیادہ پنشمنٹ کے قابل ہوتی ہے. اب مثال دے دیتا ہوں اس کو کہ کوئی مسجد کوئی روڈ پر گناہ کرے، یقیناً گناہ ہے،
مگر مسجد کے اندر آ کر کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں مسجد میں گناہ کر رہے ہو. کوئی عام مہینے میں گناہ کرے غلط ہے, لیکن کوئی رمضان کے مہینے میں کرے. اسی طرح کوئی دنیا میں کہیں بھی گناہ کرے غلط ہے, لیکن حدود حرم میں مکے میں گناہ کرے. تو اب یہاں یہ سنبھلنا ہے کہ مکے میں ایک نیکی جہاں 1,00,000 نیکی کے برابر ہے نا, وہاں کا گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو مکہ ضرور جائیں, بار بار جائیں, لیکن ادب کے ساتھ جائیں اور باذوق رہیں, عبادت کریں. اگر گناہوں کی عادت لے کر ساتھ گئے نا, پرابلم کیا ہے اشفاق بھائی, کچھ ہماری عادتیں ایسی ہیں جو ساتھ جاتی ہیں, جس کی لڑنے کی عادت ہے, معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے, معاذ اللہ اگر کسی کی بدنگاہی کی عادت ہے, تو وہ عادتیں بھی اگر ساتھ گئی ہیں, موبائل فون بھی ساتھ ہوتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو وہاں کے گناہوں سے بچنا ہے اور خوب نیکیاں کرنا. ماشاءاللہ. آخری ایک سوال جی, کہ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک روضۃ الجنہ ہے, فرمایا گیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, حدیث شریف میں منبر اور گھر مبارک کے بیچ کی جگہ. مکہ شریف میں حرم, مسجد حرام میں بھی کوئی جگہ ہے ایسی جو جنت کی کیاری جسے کہا گیا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رکن یمانی سے رکن اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے, یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے. سبحان اللہ. وہاں دعا بھی قبول ہو رہی ہے اور جنت بھی ہے. جنت بھی ہے. سبحان اللہ. تو مکہ مدینہ یقین کریں جنت کی ہی. دیکھیں نا, جنت کا پتھر تو ویسے ہی ہے, یعنی اپنی آنکھوں سے آپ حجر اسود دیکھ رہے ہیں تو جنت دیکھ رہے ہیں, مقام ابراہیم دیکھ رہے ہیں تو جنت دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. خانہ کعبہ شفاعت بھی کرے گا؟ بالکل ہاں. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن خانہ کعبہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ یا اللہ میری شفاعت جنہوں نے میرا طواف کیا ان کے لیے قبول فرما. تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا, اس میں کئی لوگ تو وہ ہیں جو واپس جا کر گناہوں کی سبب اپنے اوپر جہنم واجب کر بیٹھے ہیں. فرمایا یا اللہ میری شفاعت ان کی حق میں بھی قبول فرما. پھر ارشاد ہوگا قیامت کے دن, ایک اعلان ہوگا کہ وہ لوگ آ جائیں جنہوں نے کعبے کا طواف کیا تھا. وہ سارے لوگ کعبے کے گرد جمع ہوں گے, لبیک پڑھیں گے اور طواف کریں گے. اب آپ سوچیں کہ میں تو یقین کریں لوگوں کو کہتا ہوں جب کعبے کے پاس جائیں نا تو غلاف پکڑ کے کہہ کے آنا کہ کعبہ ہمیں بھول نہ جانا, ہمیں ہماری بھی شفاعت کرنا, ہم بھی تیرا طواف کر کے جا رہے ہیں کعبے سے. تو اربوں لوگوں نے طواف کیا ہوگا, اور یہ ایک چھوٹی سی عمارت ہے, اس دیکھیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا. اللہ کی رحمت تو اب دیکھیں محشر کا میدان کیسے سجے گا, اربوں لوگ کیسے آئیں گے, سب لوگ جناب میزان عمل کیسے لگے گا, ان سب کو آب کوثر کیسے پلایا جائے گا. گھوڑے یا نہیں دوڑانے, وہ تو جب یہ روایتوں میں ہے تو ایسا ہوگا. پل صراط کیسا ہوگا کہ جس پہ اربوں لوگ گزریں گے. ٹھیک ہے, جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک جنتی کو اتنی بڑی بڑی جنت ملے گی کہ تا حد نگاہ ہوگی. تو پھر جنت کتنی بڑی ہوگی, ہر چیز ہمارے دماغ میں آ جائے, ہماری امیجنیشن میں آ جائے ضروری ہے. بلکہ قبروں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس سے اللہ راضی ہوگا اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے گی. تا حد نگاہ تو پتہ نہیں کہاں تک آنکھیں جاتی ہیں, بالکل جہاں پر مطلب آنکھ جہاں تک جا رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی تو عرفات اور مزدلفہ منی پہ بھی بات کرنی تھی, وقت پورا ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ الکریم نیکسٹ پروگرام میں ہم عمرے کی کچھ بنیادی باتیں, کچھ عمرے کا مختصر طریقہ بھی سیکھیں گے, تاکہ مکہ مدینہ کی باتوں میں ہمیں بہت ساری نالج اور بہت سارے جو ہے مشورے بھی حاجی صاحب سے ملتے رہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں جو حاجی صاحب کو فالو کرتے ہیں کہ تجربات بھی ہیں مکہ مدینہ کے حوالے سے. ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کے جو جذبات ہیں مدنی چینل پر سالوں سے دیکھتے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ہوں گی دوبارہ مکہ مدینہ کی باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں مکہ اور مدینہ کی, باتیں مکہ اور مدینہ کی.